ایک سوال کسی بچے نے بھیجا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے بتا دیا اپنی تقریر کے دوران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سبھی لوگ کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آمین آہستہ کہنا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر عراق میں جو مسجد بنی ہے، مسجد الامام ابی حنیفہ، اس میں بلند آواز سے آمین گونجتی ہے، اس میں آمین گونجتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد تشہد میں انگلی اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس انگلی کے حرکت کرتے رہنے سے شیطان کو چوٹ لگتی ہے، اور فرمایا کہ اسی پر نگاہ بھی رہنی چاہیے ہماری نگاہ، اور ہمارا دل و دماغ نماز کے درمیان کہاں کہاں رہتا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کا مذاق تو کم از کم نہیں اڑایا جائے، باقی جس کو کرنا ہے کرے، جس کو نہیں کرنا نہیں کرے، لیکن یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے جس مسجد میں قبر ہو تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں دنیا کے سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ مسجد نبوی کے علاوہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضرت ابو بکر کی قبر ہے، حضرت عمر کی قبر ہے، جو جس وقت قبر بن رہی تھی اس وقت مسجد کا حصہ نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، آپ کا روم تھا، بیڈ روم تھا۔ اور چونکہ نبی کا قاعدہ یہ ہے، نبی کے لیے مجبوری یہ ہے کہ نبی جہاں مرتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں، اس مجبوری کے تحت آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں جب مسجد کی توسیع ہوئی، مسجد کو کشادہ کیا گیا، تو وہ مسجد کے اندر آ گیا، پھر بھی اس کو گھیر دیا گیا چاروں طرف سے، اس کے قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا ہے، وہاں جا کر کوئی سجدہ، رکوع یا نظر و نیاز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک اس قبر کی کوئی پرستش نہیں کر سکتا ہے، کوئی پرستش نہیں کر سکتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی مسجد ہو، اگر مسجد میں قبر ہے تو اس قبر کو یا تو منتقل کر دیا جائے، یا مسجد بعد میں بنائی گئی ہے، قبر کو اس کے اندر لے لیا گیا ہے، تو ایسا نہیں کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تھی وہاں مسجد نبوی، تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ نے آپ کی جیونی پڑھی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، تو وہاں 2 قبریں تھیں، دونوں قبروں کو کھودوا کر جو بھی اس میں سے ہڈیاں وغیرہ نکلیں، آپ نے ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیا، تب وہاں مسجد بنائی۔ تو اگر ہم قبر کے بعد مسجد بنانے جا رہے ہیں تو قبر کو اگر ایک قبر ہے تو اس کو اکھاڑ کر کے قبرستان میں منتقل کیا جائے، قبرستان میں مسجد نہ بنائی جائے، اور مسجد اگر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اس میں کسی کو دفن نہ کیا جائے، عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ قرآن و حدیث پر مطالعہ رکھنے والے اور عبور رکھنے والے قرآن و حدیث کے ماہر علماء اور مفتیوں کا فتویٰ ہے، یہ میری جانب سے اپنا گڑھا ہوا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کفر اور شرک میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، کفر کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو کفر جس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کو مانا ہی نہیں، وہ کفر۔ اور شرک کا مطلب ہوتا ہے ساجھی بنانا، شریک کرنا کسی کو۔ اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے۔ آپ نے اگر خلیج ملک میں آپ رہے ہوں اور دیکھے ہوں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں نگ کے نام سے شرکت احمد و شرکاء، احمد اور اس کے پارٹنرز کی کمپنی ہے یہ، تو پارٹنر کہتے ہیں شریک کو، اور شرک سے شریک بنا ہے۔ تو شرک کے معنی کسی کو شریک کر دینا، ساجھی بنا دینا، اور کفر کے معنی انکار کر دینا۔ تو اللہ کا جو انکار کر دے وہ کفر ہو گیا، اور اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کا حق دے دے تو یہ شرک ہو گیا۔ چار کل کے کیا ہے نعمتوں، دیکھیے کل چاروں کل جو ہے قرآن پاک میں
چاروں قل جو ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل یا ایھا الکافرون میں شرک سے انسان اپنے بری ہونے، الگ تھلگ ہونے کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں۔ اصل میں مکہ کے کافروں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ آپ 6 مہینے ہمارے معبودوں کو پوجیں اور 6 مہینہ ہم آپ کے معبود کو مانیں گے، کمپرمائز کر لیجئے، صلح اور سمجھوتا کر لیجئے، مکہ والوں نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیجئے کافروں سے، اے کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم بھی میں جس تنہا معبود کی عبادت کرتا ہوں عبادت کرنے والے نہیں ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، جن کی تم نے پرستش کی ہے، عبادت کی ہے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اسے، ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس تنہا معبود کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ مطلب وہی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے کہ منوانا ہی ہے، ہم نے اعلان کر دیا دین کا پیغام پہنچا دیا، کافی ہے۔ دوسری صورت قل هو اللہ احد، اس میں بھی توحید ہے، اس میں بھی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ کہیے وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے کوئی پیدا تھوڑی ہوا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی خود ذات سے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ پیدا ہوئے، مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی گستاخی ہے یہ۔ تو وہ نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قل اعوذ برب الفلق، اس میں انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ تعویذ کا جو دھندا چلا ہوا ہے اپنے یہاں، تعویذ سب سے اچھی یہی ہے، سب سے اچھی تعویذ یہی ہے، جس میں انسان کیا کہتا ہے، کیا تعویذ ہے سنیے کہ نبی آپ کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اور جادو ختم بھی اسی صورت سے ہوا تھا۔ جبریل امین لے کر آئے اور کہا کہ نبی آپ پڑھتے جائیے اور گرہ کھلتی جائے گی، قل اعوذ برب الفلق، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ تاریکیاں کیسے پھٹتی ہیں اور صبح کیسے نمودار ہوتی ہے؟ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا ہے کہ تمہارا رب اتنا طاقتور ہے کہ رات کی چاہے گہری سے گہری تاریکی ہو، کالی سے کالی اندھیری ہو، اس کو پھاڑ کر صبح نکال لاتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج غروب ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اس سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، تب طلوع ہوتا ہے۔ تو کہیے کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کو نکالتا ہے تاریکیوں کو پھاڑ کر۔ قل اعوذ برب الفلق، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، چاہے جتنی بری سے بری مخلوق ہو، اس کے شر سے، اس کی برائی سے رب کی پناہ میں آ جانے کے بعد پھر کسی اور تعویذ گنڈے کی ضرورت ہے؟ کسی اور مولوی کی جیب گرم کرنے اور دکان چلانے کی ضرورت ہے؟ سوچئے، رب کی پناہ میں آئیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی اس تاریکی سے جب چھا جاتی ہے اس سے میں اپنے رب کی پناہ میں، اس کی برائی سے، اس کے شر سے۔ رات کی تاریکیوں میں زہریلے جانور، درندے، خطرناک قسم کے جانور، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے جانور، لوگوں کو، یہاں تک کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے انسان بھی رات کی تاریکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیے کہ میں اپنے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے،
ان ساری چیزوں کی، ان ساری مخلوقات کی برائیوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں، اور رات کی تاریکی سے، جب رات کی تاریکی چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فرمایا کہ اور جادو کرنے والیاں جب گرہ باندھ باندھ کر جادو کرتی ہیں، ان کے جادو سے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جادو بھی کٹ گیا، یقین کے ساتھ اس تعویذ کا سہارا لیں گے، ایمان بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی، صحت بھی رہے گی، اور ہر قسم کے بلا سے، ہر قسم کے وبا سے، ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے بھی اللہ کی پناہ میں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ اور خطرناک ہے۔ حسد کرنے والا جب جب حسد کرے، اس کے شر سے بھی اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ حسد کرنے والا پتہ نہیں چلے گا آپ کو کون ہم سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ کی پناہ میں رہیے گا، کسی کا حسد کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، نبی آپ کہیے کہ میں ساری انسانیت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ساری انسانیت کا وہی رب ہے، جو مانتا ہے اس کو اپنا رب، اس کا بھی رب ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کا بھی رب ہے۔ جیسے ہم نے یہ کہا کہ قرآن ہماری کتاب ہے، نہیں، ساری انسانیت کی کتاب ہے۔ رسول ہمارے رسول ہے، نہیں، سارے انسانوں کے رسول ہیں، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح سے رب بھی ساری انسانیت کا رب ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہیے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو سارے انسانوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، شبہ ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، وہ شک اور شبہ اور وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور انسان بھی۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام 3 بار، یعنی فجر کے بعد 3 بار اور مغرب کے بعد 3 بار، اس کا جو انسان اس کی قرأت کر لے گا، تلاوت کر لے گا، خاص طور سے ان 3 صورتوں کا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا، تو ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ہر نماز کے بعد ایک بار اسے پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ چاروں کل کے بارے میں کچھ بات تھی، اور کہاں گیا؟ میرا ایک کوشچن تھا، مؤذن جب بولتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس وقت ہاتھ چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ دیکھیے، وہ اذان کے جواب دینے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، بس اتنا کہا ہے ہمارے نبی نے، یہی کہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہے، اس لیے ہم کچھ زیادہ نہیں کریں گے، نہ کہیں گے نہ کریں گے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ نبی کیا کہتے ہیں، جتنا مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو، تو اسی طرح کہنا بھی ہے، اسی طرح کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی پڑھ دیتا تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ مزار پہ جانا اور چادر چڑھانا کیسا ہے، سب باتیں ہو گئی ہیں میرے خیال سے۔ توحید کیا مسئلہ بڑا واضح مسئلہ ہے۔ توحید، مزار پر جائیں گے، کچھ مانگنے جائیں گے، چڑھاوا چڑھانے جائیں گے، جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے گھر پر چادر چڑھائی جا سکتی ہے، کہیں اور نہیں۔ اللہ ہی سے مانگا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ تو مانگنے جائیں گے تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ مزار کا تصور آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے 70 صحابہ اور قاری قرآن کے پڑھنے والے سمجھنے والے شہید ہوئے، کیا ان کی قبر بنائی گئی، الگ مزار بنایا گیا؟ تو یہ گمراہ کرنے والوں کا سوچا ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اور لوگ ان کی طرف سرپٹ بھاگے جا رہے ہیں۔ رفع یدین کی بات پہلے آ چکی ہے نماز کے یہ تقریر کے دوران۔ اور کیا ہے؟ کیا اللہ، کیا ہے؟ پڑھیے نا اس کو، کون لکھا ہے؟ پڑھیے کیا لکھا ہے؟ کیا اللہ صرف، زور سے پڑھیے۔
जो लिखा है वही कोशिश। पढ़ दीजिए, आप लोग मुझे कुछ पढ़ सकते हैं। अल्लाह सिर्फ औलिया के वसीले से ही दुआ कबूल करता है। देखिए वसीले की बात, अल्लाह किस वसीले से दुआ कबूल करता है? किसी भी वली अगर आप जानते हैं, आपके अंदर पहचानने की सलाहियत है वली कौन है, तो जिंदा वली से दुआ कराएं और फिर अल्लाह से खुद भी दुआ करें। कहे कि अल्लाह मैं तेरे फ़लाँ नेक बंदे से दुआ करने की दरख्वास्त कर रहा हूँ या मैंने की है दरख्वास्त, उसकी दुआ मेरे हक़ में कबूल कर ले। खुद भी जाना होगा अल्लाह के सामने। वली साहब कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो जिंदा हों या मरे हुए हों। अल्लाह के औलिया कौन हो सकते हैं? हम लोगों ने क्या किया, वली अल्लाह का है, फैसला हम करते हैं कि ये अल्लाह का वली, ये अल्लाह का वली, ये अल्लाह का। हमें कैसे पता चल गया कि अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह ताला ने कुरान में उसकी पहचान बताई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमाया कि सुनो, अल्लाह के औलिया को न कोई डर है न गम है। और फरमाया कौन है अल्लाह के औलिया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा की राह चले। ईमान लाए और तक़वा की राह चले। तो हम क्यों नहीं ईमान और तक़वा का रास्ता इख्तियार करके अल्लाह के वली बन जाएंगे भाई? दूसरों का दरवाज़ा खटखटाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने इतना आसान किया, ईमान का दावा हम रखते ही हैं, अल्लाह से डरने की बात करते ही हैं, तो अल्लाह से डर कर ईमान के रास्ते पर चलकर हम खुद अल्लाह के वली हो जाएं। रात के आखिरी पहर में उठें और जो मांगना है अल्लाह से मांग लें। अल्लाह ताला इस रात के आखिरी पहर में इस आसमान पर आकर आवाज़ लगाता है। हम लोग बिस्तर गर्म किए रहते हैं और रब्बे कायनात अर्श से आकर इस आसमान पर आवाज़ लगाता है। यंज़िलु रब्बुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यंज़िलु रब्बुना कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया। हर रात आसमान में जब रात का आखिरी तिहाई बजता है तो इस आसमान पर आता है और आवाज़ लगाता है हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूँ। दुनिया का क्या उसूल है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, और रब इतना बड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर कि कुआं हमारे पास आया है कि पी लो, सैराब हो जाओ। कहता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको बख्श दो। फिर क्या ज़रूरत है किसी और के पास जाने की? वो भी पता नहीं वली अल्लाह का है या नहीं, हमें पता नहीं। ये फैसला हम नहीं कर सकते कि कौन वली है या कौन नहीं है। हर जुब्बा कुब्बा वाला वली हो जाए, मैं वली हो जाऊं, ऐसा कुछ दावा किसी का होना भी नहीं चाहिए। और क्या कहता है अल्लाह ताला? कहता है हल मिन साइलिन फऊतिया, है कोई कुछ मांगने वाला जिसे मैं नवाज दूं। हल मिन ताइबिन फातूब अलैहि, है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल कर लूं। अल्लाह ताला हर रात आकर आवाज़ लगाता है। उस घड़ी को उठिए और रब से डायरेक्ट मांग लीजिए। बाकी वसीला और भी है जायज़, अल्लाह के नाम का वसीला। मैंने कहा अपनी तकरीर के दौरान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे या हय्यु या क़य्यूम, ए हई ए क़य्यूम। आप कहें ए रहमान, अपनी रहमत में ढाँप ले। ए गफ़्फ़ार, तू बड़ा बख्शने वाला है, अपनी बख्शिश से हमें नवाज दे। ए तव्वाब, तौबा सुनने वाला, मेरी तौबा सुन ले। ए औलाद देने वाला, मुझे औलाद से नवाज दे। ए मुश्किलों को दूर करने वाला, हमारी मुश्किलात को दूर कर दे। इस तरह से वसीला बना सकते हैं। अपना कोई नेक अमल है, आपने रोज़ा रखा, मिसाल कहा कि अल्लाह मैंने ये रोज़ा तेरे लिए रखा है, कोई नहीं जानता है कि मैं रोज़े से हूँ या नहीं, मैंने तेरे लिए रखा, मेरा फलां काम बना दे। इसको भी वसीला बनाए, नेक अमल को वसीला बना सकते हैं। वसीला बनाना आसान है तो फिर क्यों हम इतना मुश्किल घड़ी और मुश्किल काम करने जाएं जो शरीयत ने भी हमें अलाउ नहीं किया। और क्या है? देखिए क्या है, एक दो और है कुछ। रात भी ज़्यादा होती जा रही है, आप लोग इसका भी, बाकी मेरे ख्याल से तकरीर में सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक ठीक, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।